اب اس میں ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے. امین الحق صاحب جو ہیں انہوں نے ایک بات کی ہے کہ کراچی کے میئر کی امپاورمنٹ کی بات کر رہی ہے ایم کیو ایم, اور وہ کہہ رہے ہیں جی کراچی میں بہت سے ایسے ادارے ہیں جن کا براہ راست تعلق جو ہے وفاقی حکومت سے ہے, اور ان سب اداروں کو ایک امبریلا کے نیچے یعنی کہ میئر کے نیچے ہونا چاہیے. آپ کا کیا خیال ہے اس میں؟ دیکھیے, جہاں تک لوکل گورنمنٹ کی اسٹرینتھنگ کی بات کریں یا ان کو امپاورمنٹ کی بات کریں تو میں سمجھتا ہوں واقعتاً وہ پھر میئرشپ لیول پہ ہو یا اس سے نچلی سطح پہ ہو, ان کو امپاور کرنا چاہیے. اور میر صاحب بات یہ ہے کہ اصل تو دیکھیں واقعتاً ہم سب کے دل افسردہ ہیں اس سانحے کے اوپر, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کام بھی دیکھیں تو یہ سول ڈیفنس ادارے کا یہ کام تھا. اور یہ بات آج وزیر دفاع نے بھی یہ بات کی کہ پھر دیکھیں نا دیگر اداروں کا تو یہ کام نہیں بنتا. بات تو یہ سول ڈیفنس ادارے کی بات ہے, لیکن اس کا ڈی جی کون ہے, 16-17 سال ہو گئے وہ ادارہ چل رہا ہے, وہ فعال ہے غیر فعال ہے, کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے. اصل جو ذمہ داری ہے وہ تو حکومت وقت پہ ہی آتی ہے. اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی چیز وفاق میں ہو تو وہ پھر ساری جو نزلہ ہے, جو ملبہ ہے, چاہے غلطی ہے کہ نہیں ہے, وہ تو حکومت وقت پہ ہی ہوگی, وفاق میں بھی ہوگی اور صوبوں میں جہاں دیکھیں نا کراچی میں جب کراچی میں آپ جاتے ہیں جی, تو جو آپ کا میزبان ہوتا ہے جو آپ کو ایئرپورٹ سے ہوٹل لے جا رہا ہوتا ہے یا اپنے گھر لے جا رہا ہوتا ہے, وہ بتاتا ہے جی یہ ہم جس علاقے سے گزر رہے ہیں یہ جناب یہ آتا ہے جی میئر کے انڈر آتا ہے, اب جی دوسرا علاقہ شروع ہو گیا جی یہ آتا ہے جی کنٹونمنٹ بورڈ کے انڈر آتا ہے جی, یہ جی جناب اب یہ کے پی ٹی کا علاقہ آ گیا جی, اور وہاں پہ پتہ ہی نہیں چلتا کس کی حکومت ہے. یہ آپ کی بات ٹھیک ہے, کیونکہ میرے اپنے حلقے میں ایک مثال اگر آپ کو دوں تو 2 کنٹونمنٹس ہیں, ٹیکسلا اور واہ کنٹونمنٹ, اور جورسڈکشن اوور لیپنگ ہے. یہ تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جہاں پہ بلدیہ کا ایریا بنتا ہے بلدیہ والے کہتے ہیں نہیں یہ جی کینٹ کا بنتا ہے, اور جورسڈکشنل ایشوز ہیں وہ سارٹ آؤٹ ہونے کی ضرورت ہے تاکہ کم از کم اس پہ قانون سازی کیوں نہیں کرتے؟ اب خواجہ آصف صاحب نے 18ویں ترمیم کو ڈھکوسلا کہہ دیا ہے, تو آپ ان کو یہ تجویز نہیں دیں گے کہ جی اس پہ نہیں؟ میں بالکل دوں گا کہ جو 42 کنٹونمنٹس ہیں ان کی جورسڈکشن بھی یا لمیٹیشنز, جو جورسڈکشنل لمیٹیشنز ہیں وہ بھی ڈیفائنڈ ہونی چاہیے, بلدیہ کی بھی ڈیفائنڈ ہونی چاہیے, تاکہ اپنا اپنا جو جورسڈکشنل پوائنٹ آف ویو سے کام ہے کہ جہاں پہ بلدیہ کی برتھ یا ڈیتھ یا میرج رجسٹریشن ہے وہ وہاں پہ ہو, جو کنٹونمنٹ ہے وہ وہاں پہ ہو, جو صفائی. اب دیکھیں ایک اور مثال میں آپ کو دوں, اور یہ بڑی انٹرسٹنگ مثال ہے. ستھرا پنجاب ایک پروجیکٹ, زبردست ریمارکیبل پروجیکٹ جس کی پوری دنیا تعریف کر رہا ہے. اب وہ کنٹونمنٹ کی جورسڈکشن یا ایریاز میں نہیں جاتے, وہ کہتے ہیں یہ کنٹونمنٹ والوں کا کام ہے, یہ کینٹ کی جورسڈکشن ہے, یہ سی او کینٹ کرے گا. اب وہاں پہ یہ ایشو آتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ جی کینٹ والے کہتے ہیں کہ جی کیونکہ وہ ایک ٹیکس کا بھی معاملہ ہے اور کئی لوگ ٹیکس نہیں پے کرتے, تو وہ پھر وہاں پہ صفائی ان ایریاز میں اس طرح نہیں ہوتی. تو یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جورسڈکشنل میرے خیال سے پوائنٹ آف ویو سے دیکھنے کی ضرورت ہے, جہاں جہاں جس کی لمیٹیشنز ہیں, چاہے وہ بلدیہ ہو چاہے وہ کنٹونمنٹ ہو, ان کو ڈیفائن کرنے کی, ان کو ایمارک کرنے کی ضرورت ہے ہمیں. اچھا, اب اسی طرح کا ملتا جلتا ایک ایشو جو ہے ہیومینیٹیرین ایشو جو ہے وہ آپ کے صوبے میں بھی چل رہا ہے, اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ یہ شکایت کر رہے ہیں جی کہ ہمارے بارے میں بات نہیں ہو رہی, تو ان کا بھی کچھ تھوڑا سا ذکر کر لیں. تو یہ جو آج طلال چودھری صاحب نے جو آج قومی اسمبلی میں بات کی ہے, ذرا میں پہلے سنا دیتا ہوں آپ کو. شفیع جان صاحب کو سنائیں جی کہ طلال چودھری صاحب وزیر مملکت برائے داخلہ نے کیا کہا ہے. جو کہ اس وقت کے پی میں یا سابق فاٹا میں ہو رہا ہے, اس میں صوبائی حکومت پوری آن بورڈ ہے. اس وقت کے جو ایکشنز ہیں, جو ابھی انہوں نے نئے سی ایم اپنے بلور سی ایم لے کر آئے ہیں, یہ ان کے فیصلے کے بعد ہو رہے ہیں. بتائیں مجھے کیبنٹ نے فیصلہ نہیں کیا کہ 5 ارب رکھیں, بتائیں مجھے سی ایم نے یہ فیصلہ نہیں کیا کہ یہ جو ایکشن ہے اس کی ایک ایگریمنٹ سے مشاورت کے ساتھ ہو رہا ہے. صوبائی حکومت اور جو وہاں کے ٹرائبل ایلڈرز ہیں ان کی مشاورت سے ایک پراپر ایگریمنٹ کے بعد ایکشن جو ہے وہ شروع کیا گیا ہے. یہ ایکشن جو ہے یہ دراصل تیرا آپریشن کا ذکر ہو رہا ہے, تو اس کی وجہ سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ آئی ڈی پیز بن گئے ہیں, یعنی کہ وہ ڈسپلیس ہو گئے ہیں اپنی جگہوں سے. اور کل نور اللہ قادری صاحب نے سینٹ میں یہ بات کی تھی کہ وفاقی حکومت کے جو ادارے ہیں وہ کہاں پہ ہیں, وہ ان کی مدد کیوں نہیں کر رہے. تو آج طلال چودھری صاحب نے کہا کہ جو کچھ بھی ہے یہ تو صوبائی حکومت جو ہے اس کی مرضی سے مشاورت ہو رہا ہے, اور آپ نے تو 5 ارب روپیہ ان کے لیے مختص بھی کیا ہوا ہے. امیر صاحب, یہ جو آپریشن ہمارے اوپر امپوز کر دیا گیا ہے, ہم پہلے دن سے اس کی مخالفت کر رہے ہیں. ملٹری آپریشن کسی چیز کا حل نہیں. تو 5 ارب روپے آپ نے میں اسی پہ آ رہا ہوں امیر صاحب. 20 سال سے یہ وہاں پہ ملٹری آپریشن کر رہے ہیں.
جب 20 سال سے نہ وہاں پہ دہشت گردی ختم ہوئی، دہشت گرد بڑھ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ملٹری آپریشن کی جو پالیسی ہے وہ ناکام ہو چکی ہے. لیکن اس کے باوجود زور زبردستی سے ہمارے اوپر یہ چیز انہوں نے مسلط کر دی. یہ ہماری پہلی کیبنٹ کی بات ہے. جو لوگ ڈسپلیس ہو رہے ہیں میر صاحب، یہ ان کے لیے پیسے رکھے گئے ہیں، وہ ہمارے لوگ ہیں. جو لوگ اوپر سے آئیں گے تو ان کے لیے یہاں پہ گھروں کا انتظام، کیمپس کا انتظام، کھانے پینے کا انتظام، ٹرانسپورٹ کا خرچہ. کیا ہم ان لوگوں کو سڑک پہ چھوڑ دیں، سرد راتوں میں اکیلا چھوڑ دیں؟ وہ ہمارے لوگ ہیں، ہماری حکومت ہے، ہماری ذمہ داری ہے. وفاقی حکومت تو ہمیشہ زور زبردستی کر کے چیزوں کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. ضرب عضب کیا، بقا خیل پہ آج بھی IDPs بیٹھے ہیں. انہوں نے ہم سے وعدہ کیا کہ ہر سال آپ کو 17 ارب روپے دیے جائیں گے. 3 سال انہوں نے ہمیں پیسے دیے، 3 سالوں کے بعد آج تک 1 روپے نہیں دیا. وہ لوگ وہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. باقی آپریشن انہوں نے کیے، انہوں نے ہم سے وعدہ کیا کہ ہر گھر کو 4 لاکھ روپے ملیں گے. 4 لاکھ میں گھر بنتا ہے آج کل. وہ 4 لاکھ روپے بھی ہمیں انہوں نے نہیں دیے. ابھی باجوڑ میں ڈسپلیسمنٹ ہوئی. نہیں، نارتھ وزیرستان میں میر علی کا جو بازار ہے کمپنسیشن ملی ہے. ابھی جو باجوڑ میں ہوا 2.5 ارب روپے ہم نے دیے ڈسپلیسمنٹ کے. ابھی ان کے لیے پیسے ہم نے اس لیے رکھے ہیں کہ یہ لوگ جب ڈسپلیس ہوں گے تو 2.5 لاکھ روپے پر فیملی ہم دے رہے ہیں. اس کے علاوہ ٹرانسپورٹ کا، کیمپس کا، کھانے کا، میڈیکل فیسلٹی. نہیں، لیکن وہ جو 2.5 لاکھ روپے اس کے لیے بھی بیچاروں کو جگہ جگہ سے جا کے دستخط لگوانے پڑتے ہیں، مورے وہ لگوانی بھی پڑتی CM ہیں. صاحب خود جا رہے ہیں فیسیلیٹیشن سینٹر. ان کا نادرا کا وہاں ڈیٹا بیس سسٹم بیٹھا ہوا ہے، وہی ہمیں تنگ کر رہا ہے. جو چیز ان کے ساتھ منسلک ہے، جو چیز ان کے ساتھ لنک کرتی ہے، وہاں خیبر پختونخوا کے لوگوں کو ذلیل کیا جا رہا ہے. پہلے انہوں نے تو تحصیلدار کا تعلق تو تحصیلدار بیچارہ تو ہم 1:30 بجے تک بیٹھا ہوتا ہے. اچھا، انہوں نے ٹوکن دینا ہوتا ہے نادرا سے، وہاں پہ ایک انٹری ہوتی ہے، اس کے لیے کبھی سسٹم بیٹھ جاتا ہے، کبھی انٹرنیٹ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے. اس کے باوجود پھر ہم نے مینول ان کو ٹوکن دینا شروع کر دیا ہے. لیکن بات بڑی سمپل ہے میر صاحب، یہ دیکھیں یہ آئین کی بھی خلاف ورزی ہو رہی ہے. صوبائی حکومت کو آپ اعتماد میں لیے بغیر، اس کے پرمیشن کے بغیر. آج وزیر کہہ رہا ہے پارلیمنٹ ہاؤس میں کھڑا ہو کے بھائی یہ صوبائی حکومت کی مشاورت سے ہوا ہے. جھوٹ بول رہا ہے، غلط بیانی کر رہا ہے. کوئی نہیں کہ اب کوئی بندہ بھی اٹھ کے اسمبلی فلور پہ میں اٹھ کے کچھ بھی کہہ دوں گا، کیا اس کو مان لیا جائے گا؟ کیا ثبوت ہے ان کے پاس؟ وہ تمام تر چیزیں ایڈریس ہوئی ہیں. آج اسد کیسر صاحب نے ان تمام چیزوں کو ایڈریس کیا. اس کے بعد پھر شہریار افریدی صاحب نے ایڈریس کیا. ایک منٹ، اسد کیسر صاحب کا آپ نے ذکر کیا. جی، اسد کیسر صاحب بتائیں جی کیا کہہ رہے ہیں. میں آفر دیتا ہوں، میں ابھی آفر دیتا ہوں، آپ کو آفر دیتا ہوں. آپ PTI کو چھوڑو، KPK سے آپ کی جتنی لیڈرشپ ہے، وہ NP کی لیڈرشپ ہو، جمعیت علماء اسلام کی لیڈرشپ ہو، وہ پیپل پارٹی کی لیڈرشپ ہو یا سینئر لیڈرشپ ہو، ان کا جرگہ بنائے، اس سے مشورہ کرے، اس کے مطابق جائے. اس میں چیف منسٹر صاحب میں کمٹمنٹ کرتا ہوں کہ چیف منسٹر صاحب بھی آئے گا، اسپیکر KP اسمبلی بھی آئے گا. تمام پولیٹیکل پارٹیز کی جو لیڈرشپ اس کو بلاؤ اور اس سے پوچھو تمہارے کیا مسائل ہے. یہ بیٹھ کے کیا پتا ہے اس کو تو ایک پرچی ملتی ہے اور اس پرچی میں ایک تقریر ملتی ہے اور تقریر میں زبان ماشاءاللہ اتنا ہے. جی، یہ خیر سخت الفاظ ہیں. میں ظاہری بات ہے غیر پارلیمانی گفتگو بھی بیچ میں کوئی ایسے الفاظ بھی آ گئے. لیکن البتہ اب لاجک کیا ہے؟ میرے بھائی شفیع کی لاجک یہ ہے کہ 4 لاکھ روپیہ اس وقت حکومت نے بتایا اور ابھی جو ہے انہوں نے مختص کیا اور انہوں نے کہا کہ 4 لاکھ میں کون سا گھر بنتا ہے. وہ بھی بات کی، وہ بھی نہیں دی ہے. یہ ان کی ایلیگیشن ہے. لیکن اس کے ساتھ ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جو انٹرنلی ڈسپلیس یا IDPs ہیں ان لوگوں کی نقل مکانے کے لیے ہم ان کو 2.5 لاکھ روپے دے رہے ہیں. 2.5 لاکھ میں کون سا گھر بنتا ہے؟ گھر تو نہیں بنا رہے، وہ تو اس لیے دے رہے ہیں کہ نیچوں کو سیٹل کرنا ہے. جب واپس جائیں گے جو نقصان ہوگا وہ تو آپ بھریں گے نہیں، ہم ہی بھریں گے. میں تو ظاہری بات جو 2.5 نہیں، آپ غلط کر رہے ہیں. آپ کو 1% ایکسٹرا ملا. آج تمام تر جو آپ جو دیکھیں نا، بہت میر صاحب غلط بیانی سے کام آپ غلط بیانی کر رہے ہیں. اچھا، میرا خیال ہے کہ اختلاف رائے کریں. ایک منٹ، NFC کا انہوں نے ذکر کیا میں جو 1% مل رہا ہے نا، وہ انفراسٹرکچر میں جو چیزیں تباہ ہوئی اس کے لیے مل رہا ہے. وہ بھی 3% پہ جانا تھا، وہ بھی یہ نہیں بڑھا رہے. اچھا، اب آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو آپ کا مسئلہ ہے تیرا میں جو لوگ گھر چھوڑ کے باہر نکلے ہیں، اس کا تعلق بھی کراچی کے ساتھ بن رہا ہے. نہیں پتا نا آپ کو؟